یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ رحیم، ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور جو ایسے صحافی جن کی سوچ اور جن کا انداز لوگ کاپی کرتے ہیں، اور نہ صرف ان سے اعتماد کی فضا ہمیں حاصل ہوتی ہے بلکہ ان کی بات سن کے لوگ اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد میر۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ریڈیو پاکستان کے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور جس طرح سے ہم آج کل 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں اپنے آئین پاکستان کی، اس حوالے سے ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں بڑا انفارمل سیشن ہوتا ہے ہمارا گفتگو کا۔ تو سب سے پہلے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت 50ویں سالگرہ ہے اور بہت سارے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، تو آپ کا اپنا ایک سٹائل ہے زندگی کو آنکنے کا، دیکھنے کا، پرکھنے کا، سوچنے کا، اور آپ قانون کو اور اس کی عملداری کو بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ تو جو کرنٹ سٹیٹس ہے، جو کرنٹ صورتحال ہے، اس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ پاکستان کا جو آئین ہے 12 اپریل 1973 کو یہ منظور ہوا تھا، اور 14 اگست 1973 کو یہ نافذ العمل ہوا تھا۔ تو اس کے 50 سال جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے 12 اپریل کو۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 50 سال میں اس آئین پر مکمل طور پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو آئین ہے اس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ وفاقی پارلیمانی آئین ہے جی، اس میں 280 دفعات ہیں، لیکن اس کی ایک جو خوبی ہے وہ بہت کم اس کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ یہ جو آئین ہے اس نے پچھلے 50 سال کے دوران اس آئین نے 2 فوجی ڈکٹیٹروں کو بھی شکست دی ہے۔ جی، جنرل ضیاء الحق نے اس آئین کو 5 جولائی 1977 کو وائلیٹ کیا، ایبروگیٹ کیا، سسپینڈ کر دیا، توڑ دیا اس آئین کو، اور خیال یہ تھا کہ جس طرح 1956 کا آئین ایوب خان نے توڑ دیا اور اس کے بعد وہ پھر ریسٹور نہیں ہوا، جی، اور 1962 کا آئین جنرل یحییٰ خان نے توڑ دیا، وہ بحال نہیں ہوا، تو یہ 1973 کا آئین بھی ٹوٹ جائے گا، بحال نہیں ہوگا۔ جی، ٹوٹ تو گیا، بحال نہیں ہوگا۔ جی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس آئین کی بحالی کے لیے جو تحریک کا آغاز کیا وہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا، بالکل، وہ پاکستان کی صحافی برادری نے کیا۔ 1978 میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے سب سے پہلے تحریک بحالی جمہوریت شروع کی۔ ٹھیک، اس کی وجہ کیا تھی کہ جو صحافت اور جمہوریت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد 4 سال کے بعد 1983 میں پھر MRD کی موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی شروع ہوئی، جی، نصرت بھٹو صاحبہ اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں۔ جی، تو اس آئین کا سب سے بڑا جو اس کا کمال ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف سیاستدان جو ہیں انہوں نے اس کی بحالی کے لیے جدوجہد نہیں کی، صحافیوں نے بھی کی ہے، وکلا نے بھی کی ہے، خواتین نے بھی کی ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں خواتین نے بھی لاٹھیاں کھائی ہیں، پابند سلاسل رہے لوگ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ پھر آئین جو ہے یہ 1985 کے جو غیر جماعتی انتخابات تھے وہ بھی اس آئین کے خلاف تھے، لیکن جو جنرل ضیاء الحق ہے وہ پھر اس نے سرنڈر کیا جی، اس کمزور سی اسمبلی کے سامنے، مارشل لا ختم کیا اور آئین بحال ہو گیا۔ جی، ایک دفعہ بحال ہوا، اس کے بعد اس آئین کو توڑا جنرل پرویز مشرف نے جی، 12 اکتوبر 1999 کو، PCO، ٹھیک ہے۔ ٹھیک، یہ آئین پھر دوبارہ بحال ہوا۔ ٹھیک، پھر پرویز مشرف نے 1999 کے بعد اسی آئین کو سسپینڈ کیا 2007 میں، جی، ایمرجنسی لگا دی، جی، یہ آئین پھر بحال ہو گیا۔ یہ آئین اپنی ہیٹرک کر چکا ہے ریسٹوریشن کی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ پاکستان کی وہ واحد متفقہ دستاویز ہے جس کا کوئی آپ کے پاس متبادل نہیں ہے، کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں یہ آئین ٹھیک نہیں ہے، یہ ختم کریں، صدارتی نظام لے آئیں، صدارتی آئین لے آئیں۔ تو صدارتی آئین تو آپ 1962 میں آزما چکے ہیں۔ تو یہ آپ جب اس کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں تو آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ نہیں آئے گا، خان عبد الولی خان دوبارہ نہیں آئے گا، غوث بخش بزنجو دوبارہ نہیں آئے گا، پروفیسر غفور احمد دوبارہ نہیں آئے گا، مولانا مفتی محمود دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ لوگ بہت بڑے تھے، جی، انہوں نے اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود اس آئین پہ اتفاق کیا، بالکل، اور دیٹس وائی یہ آج ہماری واحد متفقہ قومی دستاویز ہے۔ اب ایک تلخ سی بات ہے، جی، آج کے جو سیاستدان ہیں ان پہ نظر دوڑائیں، کیا یہ ولی خان اور مولانا مفتی محمود اور ذوالفقار علی بھٹو کی طرح آپس میں بیٹھ کے
اتفاق رائے کر سکتے ہیں, کسی ایک نقطے پہ اتفاق کر سکتے ہیں, ایک نقطے پہ, ہاں جی صحیح, ایک فکرہ چھوڑ دیں, ایک نقطے پہ اتفاق کر سکتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ جب 50 سال منا رہے ہیں اس آئین کے, ایک چیز یاد رکھیں, یہ آپ کی واحد متفقہ قومی دستاویز ہے. بالکل, اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اس کا مجھے بہت دکھ ہے, تکلیف ہے, لیکن مجھے یہ تسلی ہے کہ ایک متفقہ دستاویز ہے, کبھی نہ کبھی اس پہ عمل درآمد ضرور ہوگا. چلیں, آپ نے پورا ایویلیویٹ کیا اور پورا جو اتفاق رائے اس وقت تھا وہ آج ناپید ہے. تو آپ بطور صحافی, آپ اتنے سارے لیڈرز کے ساتھ آپ کی انٹریکشن رہتی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, آپ نے کہا لیڈرز کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے, تو لیڈر کو اردو میں کہتے ہیں قائد, جی, رہنما. تو پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قائدین کی بہتات ہے اور قیادت کا فقدان ہے. واہ, قائدین بہت ہیں لیکن ان میں قیادت کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نظر نہیں آتی. یہ تو بالکل نیلسن منڈیلا کی وہ لانگ واک ٹو فریڈم والی بالکل لائن ہے کہ لیڈرز اور جو رہنما ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں نا, یہ جو 1973 کا آئین ہے جس کی ہم 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں, یہ 1973 میں آپ نے منظور کیا. پاکستان کب قائم ہوا تھا؟ 1947 میں. جی, اور اس کے چند سال کے بعد 56 کا آئین تھا, وہ بھی وفاقی پارلیمانی آئین تھا. بالکل. یہ جو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ 56 کے کانسٹیٹیوشن سے بہت ملتا جلتا ہے. جی, کچھ معروضات بہت سملیرٹیز, وہ بھی وفاقی پارلیمانی آئین تھا, یہ بھی وفاقی پارلیمانی آئین ہے. اور 1970 کے انتخابات جب ہوئے تو اس کے بعد جو ایک بحران پیدا ہوا تھا انتقال اقتدار کا, عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی تھی اور اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا اور پھر فوجی آپریشن ہو گیا. تو اس میں پرابلم یہی تھا. ٹھیک, شیخ مجیب الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ انتقال اقتدار کریں, اور وہ 1956 کے آئین کو بحال کرنا چاہ رہے تھے, یہ ان کا مطالبہ تھا. جی, یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ 6 نکات جو تھے وہ بہت خطرناک تھے اور پاکستان توڑنا چاہتے تھے, بھئی اگر وہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان توڑنا چاہتا تھا تو وہ 56 کے آئین کو بحال کرنے کا مطالبہ کیوں کر رہا تھا؟ 56 کا آئین وفاقی پارلیمانی آئین ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت جو لوگ زندہ ہیں ان میں الطاف حسن قریشی صاحب ہیں, اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر جو ہیں, ان کو انٹرویو دیا تھا شیخ مجیب الرحمان نے, ابھی بھی زندہ ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے جو آپ کو انٹرویو دیا تھا اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ 56 کا آئین بحال کرو. ٹھیک ہے, تو 6 نکات بھی اسی بیسس پہ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ 6 نکات کی بنیاد انہوں نے نکالی تھی 23 مارچ 1940 کی جو لاہور کی ریزولوشن تھی وہاں سے نکالی تھی. ٹھیک, قرارداد پاکستان. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 6 نکات ان کے الفاظ تھے شیخ مجیب الرحمان کے, 6 نکات کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے کہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 56 کا آئین تھا وہ وفاقی پارلیمانی آئین تھا, اور 1973 کا آئین جو ہے یہ جب بنایا گیا تو اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے, لیکن وہ بھی 56 کا آئین بحال کرنا چاہتے تھے. تو جو یہ ہمارے جو آئین کے جو تشکیل کرنے والے ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے پھر 56 کے آئین کو سامنے رکھ کے 73 کا آئین بنایا, جس کی وجہ سے آج بھی بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ, گلگت بلتستان, یہ سارے جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس آئین کی موجودگی میں پاکستان جو ہے اس میں ہمارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. ٹھیک, تو وہ پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے ان میں مثلا پیپلز پارٹی بڑا کریڈٹ لیتی ہے کہ جی 73 کا آئین ہم نے بنایا. کسی ایک پارٹی نے نہیں بنایا. اگر خان عبد الولی خان وہ انکار کر دیتا آرٹیکل 3 پہ, بالکل ٹھیک, آرٹیکل 3 میں بہت لمبی ڈیبیٹ ہوئی تھی. جی, آرٹیکل 3 پہ بہت لمبی ڈیبیٹ, خاصی نشستیں ہوئی تھی سب. جی, تو یہ آرٹیکل تھا جو یہ ملک جعفر صاحب تھے جو پیپلز پارٹی کے اٹک سے ایم این اے تھے, انہوں نے پرپوز کیا تھا کہ پاکستان میں ایک سوشلسٹ معیشت قائم کی جائے. ٹھیک ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی. انہوں نے کہا الفاظ تبدیل کریں, اور پھر آخر میں اتفاق کس بات پہ ہوا کہ پاکستان میں استحصال سے پاک معاشرہ قائم ہوگا. بات وہی ہوگی نا. صحیح, لفظ آگے پیچھے ہوگی. ٹھیک, تو اب ان لوگوں میں اتنی ان لوگوں میں ٹالرنس تھی, برداشت تھی
کہ وہ انہوں نے لچک کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے آپس میں ایک اتفاق کر لیا. پورے کے پورے 280 آرٹیکلز, یعنی سوشلزم اور دین کو ساتھ ساتھ رکھا گیا سر. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا آئین ہے اس میں اسلام بھی ہے, جی اس میں مساوات بھی ہے, جی میں کہوں گا مساوات محمدی بھی ہے, جی بالکل. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بھی اس میں جو ایک گائیڈ لائن ہے وہ موجود ہے, لائحہ عمل موجود ہے. جی. اور جس طرح انڈیا نے اپنا جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ایک آرٹیکل شامل کیا تھا 370. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اب انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے بالکل, ٹھیک ہے نا, جس پہ شور مچا ہے. اور وہ ایک کنٹروورشل, ہمارے بھی جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس میں ایک آرٹیکل ہے کشمیر کے حوالے سے 257. جی ٹھیک ہے, اس کو لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں 257 کو. ٹھیک. وہ کہتا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہوگا. جی. تو کوئی پارٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ کانسٹیٹیوشن اس نے بنایا ہے. اس کانسٹیٹیوشن کی خوبی یہ ہے کہ یہ سب نے بنایا ہے, اس لیے جب بھی یہ سسپینڈ ہوتا ہے, جب بھی ایبروگیٹ ہوتا ہے, ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اس کی بحالی کے لیے تحریک چلاتی ہیں. بالکل. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کے مسائل کا حل صدارتی نظام ہے, وہ دراصل یہ جو 1973 کا وفاقی پارلیمانی آئین ہے وہ اس کو نہیں مانتے, لیکن ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ کھل کے بات کریں. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ 1973 کا آئین جو ہے نا اس میں بہت سی خوبیاں ہیں اس میں, اور اس کی ایک خوبی جو ہے وہ ختم نبوت ہے. بالکل. اور اس آئین کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو ایسی مار پڑتی ہے کہ اس کا حشر جو ہے وہ یا تو ضیاء الحق جیسا ہوتا ہے یا پرویز مشرف جیسا ہوتا ہے. صحیح. اور اب بھی اگر کوئی اس آئین کو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو پرویز مشرف کا اور ضیاء الحق کا انجام یاد رکھنا چاہیے. واہ, بڑی خوبصورت بات کی, کیونکہ ختم نبوت پہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور یہ بڑی کامیابی تھی سر اس کی. اب کرنٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے ایویلیویٹ کیا پورے آئین کو, جو بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل کی جو پیش بندی کے مراحل ہمیں درپیش ہیں, جس میں ہمیں ایک رہنما کی ضرورت ہے جو کہ جس کا کہ فقدان ہے پاکستان میں, آپ ایک صحافی رہنما کے طور پہ کیا اس کا حل آپ پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہاں, آپ کا جو رہنما ہے نا وہ یہ آئین ہے. آپ کسی فرد میں کوئی رہنمائی نہ ڈھونڈیں, کیونکہ اس وقت جو آپ کے اویلیبل جو لیڈر ہیں نا آپ کے, جن کو آپ قائدین کہتے ہیں, تو وہ تو اپنی انا کے اسیر ہیں. جی. ٹھیک ہے, وہ انا پسندی کا شکار ہیں. اس آئین میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. گو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس آئین میں ابھی مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے. جیسے کہ کچھ سال پہلے 18ویں ترمیم کے ذریعے اس میں بہت سی اس میں چیزیں جو ہیں وہ نئی شامل کی گئی, لیکن ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا. مثلا دیکھیں نا, میرے ایک پاکستانی شہری کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین میں جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو بہت سے آرٹیکلز ہیں, مثلا فیئر ٹرائل کا جو رائٹ ہے آرٹیکل 10A کے تحت, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر ڈگنیٹی آف مین کے حوالے سے جو آرٹیکل 14 ہے, آرٹیکل 14, وہ بڑا اہم ہے. اس آئین میں فریڈم آف ایسوسیشن ہے, اس آئین میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے. بالکل. اس آئین میں یہ بھی کہا گیا ہے 25A کے تحت کہ ریاست جو ہے وہ 16 سال کی عمر تک ہر بچے کو مفت تعلیم مہیا کرنے کی ذمہ دار ہے. لیکن ریاست نہیں کرتی, یہ لمحہ فکری ہے, عمل درآمد نہیں نہ ہو رہا. تو عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر کبھی کبھی 62A کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے سر, پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا. دیکھیں 62A جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے اس میں شامل کی تھی. میں ذاتی طور پہ 62(1)F جو ہے اس کو میں پسند نہیں کرتا, میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ یا اس سے اگلی پارلیمنٹ اس کو ریویو کرنا چاہیے. اور یہ میری ذاتی رائے ہے. آرٹیکل 19 کو بھی ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ آرٹیکل 19 میں بھی آزادی اظہار پہ 8-9 پابندیاں لگی ہوئی ہیں. تو لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ آئین پاکستان کی تشکیل اور نفاذ کے 50 سال پورے ہونے پہ سالگرہ منا رہے ہیں, تو آپ یہ بھی کوشش کریں کہ اس آئین کو جو ہمارے بچے ہیں, نوجوان ہیں, ان کو راغب کریں کہ وہ اس کو پڑھیں اور اس میں ان کو ان کے بہت سے مسائل کا حل ملے گا. یہ بڑا انٹرسٹنگ. دیکھیں اس آئین میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کیسے بنانی ہے. آرٹیکل 40 پڑھیں آپ, آپ کو اس میں ایک گائیڈ لائن ملتی ہے کہ اسلامی ممالک اور تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو روابط کو زیادہ مستحکم کریں. ٹھیک ہے نا.
تو ہر مسئلے کا حل موجود ہے اس میں. آپ آرٹیکل 243 جو ہے 243 کہتا ہے جی کہ فوج جو ہے وہ وفاقی حکومت کا ماتحت ادارہ ہے. جی. اور آرٹیکل 244 کے تحت جو فوجی افسران جو حلف لیتے ہیں اس میں ان کو وہ لازم ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. ہر چیز مسئلے کا حل موجود ہے اس آئین. یعنی آئین میں ہر ہمارے سماجی معاشرتی معاشی مسائل کے حل موجود ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صحیح معنوں پہ اس پہ عمل کریں اور عمل درآمدی کو یقیناً بنائیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کا کہ آئین پاکستان کے اندر آپ کا ایک رہنما موجود ہے. اس رہنما کو آپ تلاش کریں, آئین کو اپنا رہنما بنائیں اور آئین پہ عمل درآمد کریں گے تو پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن چیلنج یہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. بس آج ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے جناب حامد میر. انہوں نے اپنی جو کھلی ڈلی رائے ہے اور جو ان کا اپنا ایک انڈیجنس سٹائل ہے اس میں انہوں نے بات کی جو کہ مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھا لگتا ہے اور یقیناً ریڈیو پاکستان کے سامعین کو بھی اور ناظرین کو بھی یقیناً پسند آئے گا. جس طرح سے ان کی یادداشت ہے اور جس طرح سے انہوں نے آرٹیکلز کے ریفرنس کوٹ کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو ان سے استفادہ کرنا چاہیے اور ہمارے طلباء کو صحیح معنوں میں آئین کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیوں کو, اپنے ملک کو, اپنے ملک کی ترقی کے دھارے کو صحیح راہوں پر اور صحیح سمت میں متعین کرنا چاہیے. حامد میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, آپ نے اپنے اتنے بیزی اسکیجول میں سے وقت عطا فرمایا. اس کی آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. عمران جاوید کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.